اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سورۃ آل عمران مدنیہ، سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے۔ الف لام میم، کٹے ہوئے حروف، حروف مقطعات۔ اللہ، اللہ تعالی، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہی معبود ہے، الحی، جو زندہ ہے، القیوم، جو سب کو تھامنے والا ہے، نزلہ، اتاری اس نے علیکا، تجھ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتابہ، کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہیں، وانزل، اور اتاری اس نے، التوراۃ، تورات، والانجیل، اور انجیل، من قبل، قرآن مجید سے پہلے، ہدن، رہنما تھی تورات و انجیل، للناسی، لوگوں کے لیے، وانزل، اور اتارا اس نے، الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن مجید، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، زبردست غلبے والا، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، نہیں پوشیدہ، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، هو الذی، اللہ تعالی وہ ذات ہے جو، یصورکم، صورتیں بناتا ہے تمہاری، شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحامی، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی معبود ہے، العزیز، جو زبردست غلبے والا، الحکیم، جو حکمت والا ہے، ہوا اللہ تعالی، الذی، وہ ذات ہے جس نے، انزلہ، اتارا، علیکا، تجھ پر، الکتابہ، قرآن مجید، منہ، اس قرآن مجید میں، آیات محکمات، محکم آیات ہیں، پکے مضامین والی پکی آیات ہیں، ہننا، وہ پکی آیات، ام الکتابی، کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی جڑ ہیں، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیات، متشابہات، شبہ میں ڈالنے والی بھی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر لیکن جو لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغٌ، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پھر وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ما، ان آیات کے جو، تشابہ، شبہ میں ڈالنے والی ہوں، شبہ میں ڈالنے والی ہیں، منہ، اس قرآن مجید میں، ابتغاء الفتنتی، فتنہ کی تلاش میں، وابتغاء تأویلہ، اور ان آیات کے مطلب کی تلاش میں، وما یعلم، حالانکہ نہیں جانتا کوئی بھی، تأویلہ، ان کے مطلب کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالی کے، والراسخون، اور جو پختہ ہیں، فی العلم، علم میں، ایمان میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس قرآن مجید پر، کل، سارے کا سارا قرآن، من عند ربنا، ہمارے رب کی جانب سے ہے، وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے، ربنا، وہ عقل والے دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب لنا، اور تو عطا فرما ہمیں، من لدنک، اپنی جناب سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، الوہاب، بڑا عطا فرمانے والا، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناسی، اکٹھا فرمانے والا ہے لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے آنے میں،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلفو نہیں خلاف فرماتا المیعاد وعدہ کے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف جاننا ضروری ہے۔ سورت کا نام آل عمران ہے۔ آل عمران اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کی آیت نمبر 33 سے 37 تک ایک خاندان کا، ایک فیملی کا تذکرہ ہے، اور اس فیملی کی نسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا، یعنی عمران کی فیملی کا تذکرہ ہے۔ اور عمران کون تھا؟ عمران جو تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، وہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اور یہی عمران جو تھے، ان کی بیوی نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دوں گی، اور انہوں نے سوچا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور میں اس کو مدرسے میں چھوڑ دوں گی اور علم حاصل کرے گا۔ تو یہ منت انہوں نے مانی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 33 میں پڑھیں گے۔ تو یہ واقعہ اس صورت میں بیان ہوا، اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت آل عمران رکھا گیا۔ اور اس کے بہت سارے حصے جو ہیں مدینہ میں اس دور میں نازل ہوئے جب مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تھے، اور لیکن ابھی ابتدائی دور تھا، اور بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ ابھی بھی کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو پہنچ رہی تھیں، اور غزوہ بدر جو تھا وہ نیا وہ واقعہ پیش آیا ہوا تھا، اور کافروں کو شکست ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی وہ بار بار مسلمانوں کو جو ہے دھمکا رہے تھے، اور آخرکار پھر غزوہ احد بھی پیش آیا اس دوران۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تذکرہ ہوں گی، اور خاص طور پہ جو واقعہ اس میں آئے گا وہ یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی جو ہیں، عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور انہوں نے ان کے اندر 3 ان کے سردار تھے، عاقب، سید اور ابو حارثہ۔ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹھہرایا۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلم جب دین سیکھنے کی نیت سے آئیں تو ان کو مسجد کے اندر ٹھہرانا جو ہے وہ جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، انہوں نے کچھ سوال پیش کیے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور نائب ہیں، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا معبود تو اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ و جاوید ہے، اور سارے جہانوں کا رازق، اور سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، اور وہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یعنی ان کا یہی جھگڑا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہوئے۔ تو یہاں سے ہی سارا ان کا عیسائیوں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے اسی بیس پہ ہے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ ہمارے خدا ہیں، اسی وجہ سے وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو شبے میں ڈالتی تھیں۔ اس پر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی ابتدائی تقریباً 80 آیات نازل ہوئی۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں الف لام میم فرمایا، جس کا کوئی بھی مطلب نہیں جان سکتا۔ یہ ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ کچھ ایسے لفظ ہیں جن کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی واضح نہیں فرمایا، اس لیے ہم ان کو کٹے ہوئے حروف یا حروف مقطعات یا الف لام میم ہی ترجمہ کرتے ہوئے بھی پڑھ دیتے ہیں۔ پھر تمہید اللہ تعالیٰ نے باندھی اپنی توحید سے، وہی دعویٰ جو
پہلی صورت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور وہ پورے قرآن مجید کا دعویٰ ہے، اور وہ ہے توحید، اللہ لا الہ الا ہو، وہی جو ہمارا کلمہ بھی ہے، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے لیے دو دلائل پیش کیے، الحی القیوم، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات بھی میری ہے، اور سب کا سہارا بھی میں ہی ہوں۔ یہ دو ہم نے سورت بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، آیت الکرسی میں یہ دو دلائل، کہ یہ دو دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے اپنے معبود ہونے پر، کہ میں چونکہ ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ تک زندہ رہوں گا، اس لیے عبادت کے لائق صرف میں ہوں، اور میرے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ حج کی صفت پائی جائے، ہمیشہ زندہ رہنے کی صفت پائی جائے، لہٰذا میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ القیوم، میں نے سب کو تھاما ہوا ہے، میں سب کا سہارا ہوں، اس لیے عبادت کے لائق بھی میں ہوں۔ تو یہ دو دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنے دعویٰ پہ فرمائے، اور یہ تمہید کے طور پہ بات شروع کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ جیسے خطبہ پڑھا جاتا ہے، یا جیسے بات کا تھوڑا سا جو ہے بات کی طرف مڑنے کے لیے تھوڑی سی تمہید لی جاتی ہے، یہ وہ ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو مخاطب فرما کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیرے اوپر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتاب نازل فرمائی ہے، مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اب یہاں پہ آپ نے عیسائیوں کو ذہن میں رکھ کے یہ صورت پڑھنی ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھی جو صورت، اس میں یہودیوں کا تذکرہ تھا، اور مدینہ کے یہودی جو تھے ان کو مخاطب بار بار کیا جا رہا تھا۔ یہاں پہ عیسائی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، اہل کتاب، اور عیسائی جو ہیں یہودیوں کے آخری نبی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے اندر جو آخری نبی آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں۔ سوری، میں نے غلط جملہ بولا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بعد اس نسل میں ایک ہی نبی آئے، اور آپ کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کا لقب ملا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، نام نہاد پیروکار، سچے پیروکار تو نہیں، کیونکہ سچے جو تھے وہ ان کا عقیدہ بھی وہی تھا جو آج مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور انہی کے بارے میں ہی یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب ان تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی اس کتاب کا ان دونوں کتابوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایک ہی ذات کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، ایک ہی ذات کی طرف سے نازل شدہ ہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ایک ہی کلام ہوگا، ایک جیسا ہی ہوگا، اور اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی مختلف چیزیں نہیں ہوں گی۔ من قبل ہدی للناس، وہ تورات اور انجیل جو اس قرآن مجید سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کا کام کرتی تھیں، لوگوں کے لیے رہنما تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، ان کے اندر تو تبدیلیاں ہو گئیں، ان کے اندر تحریف ہو گئی، لیکن اس قرآن میں جو کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی، کوئی نہیں کر سکے گا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ہمیں بھی سوچنا ہے، ہم بھی پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کہیں سے ہمیں لگے نا کہ قرآن ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو ہم قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح سے کہ ہمارے سامنے ہماری کلاس کے اندر کئی لوگ جو ہیں، جب اپنا عقیدہ ان کو قرآن میں نظر نہیں آتا تو وہ قرآن چھوڑ جاتے ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ عقیدہ چھوڑیں
وہ عقیدہ چھوڑنے کی بجائے قرآن چھوڑنا جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کا انکار کر دیا، اور اپنا عقیدہ جو ان کو باپ دادا سے یا اپنے والدین سے ملا تھا اس کو انہوں نے زیادہ عزیز سمجھا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے، اور قرآن کے عکس میں اپنا آپ دیکھنا ہے، قرآن میں ہم نے خود کو دیکھنا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے آئینے کی طرح کہ یہاں سے تمہارے اندر ٹیڑھا پن ہے اس کو سیدھا کر لو، تمہارے عقیدے کے اندر، تمہارے اعمال کے اندر یہاں سے چیز سیدھی کرنے والی ہے۔ جیسے آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں سے فٹ نہیں ہو، یہاں سے میک اپ ٹھیک نہیں ہے، بال ٹھیک نہیں ہے، تو آئینہ ہمیں دکھاتا ہے ہمارے ظاہری حالت اور ہم اس کے مطابق خود کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن جو ہے یہ ہمیں ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کا آئینہ دکھاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ تمہارے عقائد کتنے جاہلانہ تھے، اور قرآن دیکھو قرآن بار بار کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہم اب دیکھیں کہ آج کل جو ہمارے مسلمان جو چیزیں سمجھتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہیں، یا اسلام آج کل ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے، میلاد صرف ہمارے ہاں اسلام ہے۔ جس نے بہت زیادہ بہت مارکا مارنا ہو، بہت بڑی چھلانگ لگانی ہو، وہ میلاد کر لیتا ہے گھر کے اندر۔ یعنی ہمارا وہ طبقہ جو ماڈرن طبقہ ہے، ان کے ہاں جب کوئی خوشی غمی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنا چاہیں تو وہ میلاد کر لیتے ہیں۔ اور میلاد کہاں ہے قرآن میں؟ مطلب قرآن میں تو بہت مختلف چیزیں ہیں، بالکل ان چیزوں سے ہٹ کے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، اور اتنی جرت اور اتنی ہمت دے اور اتنا ایمان دے کہ ہم اس کے مطابق خود کو ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میری آیات کا انکار کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر غالب بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ ذو انتقام کا مطلب ہے کہ انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم کچھ کرو گے تو وہ تم سے انتقام ضرور لے گا، یہ اس کا قانون ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ پھر یہ آیت توحید اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس پر نہ ہی کوئی آسمانوں میں کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی زمینوں کے اندر کوئی چیز اس پر پوشیدہ ہے۔ ہر چیز، پتھر کے اندر کیڑا جو ہے وہ بھی اس کو نظر آتا ہے، سیاہ رات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جہاں پہ ہو رہا ہے سمندر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سیاہ رات کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس کے لیے اندھیرے اور روشنیاں برابر ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی تو پیدا فرمایا ہے۔ اندھیرا بھی اس نے خود پیدا فرمایا، روشنی بھی اس نے خود پیدا فرمائی، تو اس کے لیے سب کچھ برابر ہے۔ اس کو اندھیرے روشنی میں ہر چیز ایک جیسی ہی دکھتی ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ پھر عیسائیوں کے عقیدے کے جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا چونکہ ان کے پیدا ہونے کا کوئی بظاہر ذریعہ نظر نہیں آتا تو اس لیے وہ خدا ہیں، یا وہ خدا ہیں یا پھر وہ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کا باپ دنیا میں تو ہے نہیں، لہٰذا خدا ان کا باپ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں رحموں میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اب رحم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بیٹھا ہوتا ہے اندر بنانے والا؟ ایک پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے غلیظ، جس سے اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ ایک پورا انسان بنا دیتے ہیں۔ تو وہ خالق جس نے یہ نظام رکھا کہ اس نے پانی کے ایک قطرہ سے انسان بنانا ہے، وہ خالق بغیر پانی کے قطرہ کے بھی تو انسان بنا سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ وہ خالق جس نے آدم کو پیدا کیا اور وہ رحموں کے اندر ہر ایک کی مختلف شکل بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اصل بات یہ ہے کہ
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت ہے یہ کہ اس نے بغیر باپ کے اس نظام سے ہٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو نظام دنیا میں رائج ہے بچے کے پیدا ہونے کا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اب یہ والی آیت جو ہے یہ بھی عیسائیوں کی بات کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر تمہارے اپنے قرآن کے اندر عیسیٰ کے بارے میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں۔ تو پہلے تو اس چیز کی تردید فرمائی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر پکی آیات ہیں، محکم آیات ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی پکی آیات جو ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، ماں ہیں، کتاب کی جڑ ہیں، مطلب واضح آیات ہیں۔ اب اس عیسائی جو کہتے تھے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کیوں کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر یہ اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کا کلمہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں بولا گیا؟ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ کتاب میں جو واضح آیات ہیں، کلمۃ اللہ روح اللہ تو محکم آیات نہیں ہیں، متشابہات ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ دوسری آیات ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اگر تم اس بات سے شبہ میں ڈال رہے ہو تو تم وہ آیات پڑھو جو بالکل واضح ہیں، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم فرما رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی نسبت، بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے ان کے لیے ابن مریم کا لفظ آتا ہے، یعنی مریم کے بیٹے، ان کے باپ کا تذکرہ نہیں آتا، اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو تم ان آیات کو اگنور کر دیتے ہو، ان کو نظر انداز کر کے وہ آیات جو تمہیں شبہ میں ڈالتی ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ آیات جو واضح طور پہ سمجھ نہیں آتی، جیسے الف لام میم کی ہم نے بات کی، یہ آیات جن کا معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، مفہوم نہیں بتایا، کچھ لوگ ان کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں، اور جو واضح آیات ہیں لا الہ الا اللہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، اس کی کھوج میں نہیں پڑتے، اس کو نہیں مانتے، الحی القیوم کو نہیں مانتے، یعنی اس کے اندر اوروں کو شریک بنانے لگ جاتے ہیں، لیکن الف لام میم کا مفہوم ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح یہ عیسائی جو ہیں وہ واضح آیات جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے اندر فرمایا کہ عیسیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، ان کو چھوڑ کے کلمت اللہ اور روح اللہ میں پڑ گئے۔ کلمت اللہ اور روح اللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ حالانکہ کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے، چونکہ عام بچہ جو ہے وہ اور سسٹم سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ اللہ کے کلمہ کن سے صرف پیدا ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو میٹیریل کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایک نظام اللہ نے بنایا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کن کے ذریعے پیدا فرمایا اس لیے ان کو کلمہ کن کہا گیا، اور ان کو روح من اللہ کہا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے اندر روح پھونکی۔ تو ان چیزوں کو بھی مزید کھوجنے کی بجائے کہ اچھا پھر باقی لوگ بھی تو کن سے پیدا ہوتے ہیں اور باقیوں کی بھی تو روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان میں کھوٹ ہوتا ہے، اور جن کے ایمان پختہ ہوتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو پختہ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن
नसीहत सिर्फ अकल वाले ही हासिल करते हैं, जो बेअकल हैं उनको कोई समझा नहीं सकता, कोई नसीहत उनके ऊपर असर नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगी, चूंकि मैं नो मुस्लिम्स जो हैं उनको स्टडी करती रहती हूँ, तो हमारा जो दीन इस्लाम है इतना प्यारा दीन है और दुनिया का वाहिद दीन है जो आपको इस बात का चैलेंज करता है कि आप मुझे पढ़ के देखो और मेरे अंदर अगर कोई गलती नजर आए तो फिर मुझे छोड़ दो, लेकिन अगर कोई गलती नजर नहीं आती तो फिर इसको फॉलो करो। अब ईसाइयत है, ईसाइयों ने अपने पैरोकारों को एक अंधेरे में रखा हुआ है। ईसाइयों के आप ईसाइयों को देखें, उनको अपने दीन की सही समझ नहीं होगी, उनको अपने जो मजहबी पेशवा हैं उनके साथ बहस करने की इजाजत नहीं। जैसे हम हैं क्लास में, हम आपस में सवाल जवाब कर लेते हैं, मैं कुछ अगर मेरे से गलती होती है आप मुझे बताते हैं कि आपने ये मसला किया, ये हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसा पढ़ा था। तो हमें एक फ्री जो है माहौल मिला हुआ है इस्लाम में, हम पूरी तरह बहस मुबाहसा कर सकते हैं कि हमने जो है इस तरह नहीं, इस तरह मसला पड़ा था और ये इस तरह हो सकता है। तो हम पूरी तरह से आज़ाद हैं इसमें। लेकिन ईसाई जो हैं उनको इजाजत नहीं वो अपने मजहबी पेशवा से बहस करें। जैसे इनके ईसाइयत के अंदर बहुत ज्यादा झोल है, बहुत ज्यादा जो है खराबियां हैं। जैसे ये हजरत ईसा को अपना अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, तो उसमें ये भी पॉइंट हो सकता है कि फिर उन अल्लाह ताला के नाउजुबिल्ला अगर ये बेटा है तो बीवी कौन है, और अगर कोई बीवी भी है तो ससुराल कौन है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं उनके एक अकीदे के अंदर ऐसी हैं जो सवाल दर सवाल सामने आती जाती हैं और उनका पोल खुलता जाता है, झूठ वाजे होता जाता है। और वो जो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं सारे औलादे आदम के गुनाह लेकर सूली पर चढ़ गए, तो क्या कोई अपने नबी को अपने गुनाहों के बदले में कुर्बान कर सकता है? क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपने गुनाहों के बदले में नाउज़ बिल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसा होने दें? सहाबा किराम तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तो सहाबा किराम फरमाते थे कि हमें ये भी गवारा नहीं, सहाबा की ऊपर जुल्म किया जा रहा होता था और आप फरमाते थे कि हमें ये गवारा नहीं है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे और उसके बदले में हमें छोड़ दिया जाए। सुभान अल्लाह। और यही हर मुसलमान का यही अकीदा और ईमान है। और माँ बाप से बढ़ के और हर अजीज तरीन रिश्ते से बढ़ के नबी अलैहिस्सलाम से मुसलमान को मोहब्बत होती है। तो ये कैसे ईसाई हैं जो जिन्होंने अपने गुनाहों के बदले अपने नबी को सूली चढ़ा दिया? तो बहुत झोल है इनके अकीदे के अंदर। इसी तरह मिर्जाइयत को लें, मिर्जाइयत को का आप पढ़ के देखें, वो तो खैर किसी खाते में ही नहीं है। उनका तो जिसको उन्होंने खुद नाउजुबिल्ला नबी बनाया है उसकी आप उसकी लाइफ को स्टडी करके देखें, गंदगी के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन उनको भी जो कादियानी जो होते हैं उनको भी अपने अपने अकीदे के अंदर, अपने दीन के अंदर सवाल उठाने की इजाजत नहीं होती। वो अगर खोजने लगे तो अपने ही दरिंदे बन के उनको नोचने लग जाते हैं। तो इसी तरह बाकी जो मजाहिब हैं, यहूदियत को देख लें, कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई सवाल उठाए अगर खोज में पड़े तो यकीनन मुसलमान हो जाता है। आप नो मुस्लिम्स को स्टडी किया करें, आप देखा करें कि उनको इस्लाम की कौन सी चीज ने अट्रैक्ट किया, और इससे हमारा अपना ईमान बहुत पुख्ता होता है। तो इस्लाम वाहिद मजहब है जो चैलेंज करता है कि मेरे अंदर से कोई खराबी निकाल के दिखाओ, और जो लोग इसके अंदर से गलती और खराबी ढूंढने की उसमें निकलते हैं तो वो इस्लाम के दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बगैर उनके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि ये सुकून, ये इत्मीनान और ये अकीदा कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस्लाम के अलावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही इसकी कदर करने की तौफीक दे और हमें अमली मुसलमान बनाए, हमें अल्लाह ताला ऐसा मुसलमान बनाए कि देख के
اسلام کا ایک خوبصورت جو عکس ہے وہ نظر آئے، چلتا پھرتا اسلام کا ایک نمونہ ہو ہر مسلمان، تاکہ جو غلط فہمیاں اس کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پھیلی ہیں، وہ دور ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت جو ہے عقل مند ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ عقل مند یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ آنے دینا، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور وہ یہ بھی دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو ایک دن اکٹھا کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دو دعائیں اور ہم نے پڑھ لی، قرآنی دعائیں جو ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں کہاں کہاں پہ آپ پڑھ رہی ہیں، دو پیچھے بھی ہم نے پڑھ لی اور دو آج یہ بھی پڑھ لی، اور یہ یاد کر لیں کیونکہ قرآن کی بتائی ہوئی آیات سے زیادہ مقبول دعائیں کوئی نہیں ہو سکتی۔ صدق اللہ العظیم، صدق